آپ عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہے یا محمد بن سلمان کے؟ میں یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے وطن کے اور اپنے وطن کے مفاد اور اس کی مصلحتوں کو دیکھنا ہے، لیکن میں کسی کی افواہ سازی کے اوپر جو ہے میں نے یہ کسی کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ بات اسی کنٹیکسٹ میں کہی کہ دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی ایک آدھ بندہ وہ کام کر رہا ہے تو آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو ان کی ہر معاملے میں وکالت کرتے ہیں، ان کی ہر غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو پھر ان کو بھی تو کچھ ہمارا لحاظ کرنا چاہیے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نہ کسی طاہر اشرفی کا محتاج ہے، عالم عرب نہ کسی اور کا محتاج ہے، یہ تعلقات دو قوموں کے تعلقات ہیں۔ کل یہاں زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، آج یہاں عمران خان صاحب ہیں۔ ہمارے تعلقات مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، کچھ افواہ سازی ہوئی ہے، بیچ میں کرونا آ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ نئے سال کے ساتھ یہ ساری افواہ سازی خود بخود جو ہے وہ نہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے خود کئی کانفرنسوں میں جن میں شاہ سلمان خود موجود تھے، اور پھر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھے خود فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا کہ مجھے شاہ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم وہی چیز قبول کریں گے جو چیز فلسطینی قبول کریں گے، اور ہر جو کانفرنس ہے اس کا آغاز خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس جملے سے کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے، قضیتنا الاولی، ہمارا پہلا مسئلہ ہے۔ یہ ایک مہم ہے، جیسے ابھی تو کچھ دوستوں نے پہلے ہمارے زلفی بخاری صاحب پہ تیر مارے تھے، اب وہ کہتے ہیں میں بھی جو ہے وہ پہنچ گیا تھا اسرائیل پچھلے ہفتے، میں پچھلے 3.5 ماہ سے پاکستان سے باہر نہیں گیا، 4 ماہ سے۔ اسی طرح میرے معلومات کے مطابق یہ بات جھوٹ ہے کہ وہ لیکن پھیلا دی گئی نا پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یہ بات کیا حقیقت نہیں ہے کہ سعودیوں نے اپنی میٹنگز میں ان کی موجودگی پہ اعتراض کیا تھا شروع میں؟ کن کی موجودگی میں؟ زلفی بخاری صاحب۔ میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی بات ہے، کوئی وفد جائے سرکاری تو آپ کا خیال ہے اگلا آدمی کہے گا کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ اچھا، ہمارے اوپر یہ تو سعودی عرب یا یو اے ای کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا؟ کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں ہمیں کہا کہ آپ تعلقات قائم کریں، تسلیم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا، یہ دباؤ ہم پہ کس کی طرف سے؟ کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کی طرف سے نہیں؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ عمران خان صاحب سے جب ویسے بات ہوتی ہے عام اور حالات کی، تو ان کا ایک جملہ ہے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات اگر قائم کرنے جائیں تو ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، اور جتنا پاکستان کلیئر ہے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ سعودی عرب جو ہے اور ہم دو ملک ہیں جن کے کسی بھی سطح پر اسرائیل سے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام اور الاقصی کی آزادی، یہ جب تک نہیں ہوتی، اور اس کے بعد دیکھیں گے، اس وقت تک کوئی تصور بھی نہ کرے کہ، اور میں ان لوگوں سے بھی آپ کے اس پروگرام سے میں تو طالب علم ہوں دین کا، ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں کہ جناب سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے والا، وہ چلنے والا منافق ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا منافق ہو جاتا ہے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سارا قرآن و حدیث صرف عمران خان صاحب کے لیے اترا ہے یا آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی سنی سنائی باتوں کو لے کے آگے نہ جایا کریے؟ یا پھر ہمیں چاہیے کہ جو ایک شخص نے 3 باتیں کی کہ جی وفد آیا، مشیر آیا ہے، اور پھر اس نے کہا پچھلی 2 جو حکومتیں تھیں، 2 بڑی پارٹیاں پاکستان کی، ان کے وفد بھی جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات کے لیے آتے جاتے رہے، لیکن ان پہ تو کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ نہیں، لیکن آپ حکومت بھی جب سچ نہیں بولے گی، سچ بول دیا حکومت نے۔ ابھی دیکھیں آپ نے پورا گھنٹے اس پہ گزار دیا کہ جی نہیں سعودی عرب کے ساتھ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب یہ تو سچ نہیں ہے نا؟ یہی سچ ہے، یہی سچ ہے، کیونکہ مجھے میرے وزیر خارجہ نے بتایا ہے آن ریکارڈ کہ نئی تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے $2 ارب واپس مانگ کے بتایا ہے، ادھر عمل سے بھئی آپ نے دینے تھے، ابھی آپ وقت تھا، معاہدے جو ہوتے ہیں ایک تو ان میں رازداری ہوتی ہے اور دوسرا ان کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، وزیر خارجہ صاحب نے جو آپ کو بتایا ہوگا اس کا تو میں نہیں، لیکن میں تو ایک مجھے نہیں قوم کو بتایا، عالم عرب عالم اسلام کا، میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ ہمارے تعلقات یو اے ای سے خراب ہیں، نہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے خراب ہیں، اور الحمدللہ یہ تعلقات میں مزید آگے معاشی، اقتصادی، دینی، سیاحتی، ثقافتی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے،
اور یہ جو افواہ سازی ہے، خدا کے لیے رحم کریں پاکستان پر، پاکستان کے دوستوں پر، اور پاکستانی 50 لاکھ پاکستانیوں پر جو عالم عرب میں ہیں۔ آپ ہر روز ایک نئی افواہ چلاتے ہیں، دوستوں کو وارننگیں نہیں دی جاتی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں تو وہ میں آپ کے وزراء کے متضاد درجنوں بیانات دکھاؤں آپ کو؟ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کے، آج کی تاریخ میں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اس پہ کل بھی قائم ہوں، پرسوں بھی قائم ہوں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس کو اچھا ہمارے اگر تعلقات میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ جو $20 ارب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا انہوں نے یہاں پہ وہ کیا تھا، اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ الحمدللہ اس پہ سعودی کیبنٹ نے 3 ماہ پہلے سعودی کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی، اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ کرونا کی چونکہ ایک اس وقت ہر چیز رکی ہوئی تھی، ابھی جنوری آنے دیں، آپ کو بہت ساری اچھی خبریں ملیں گی، اور یہ افواہ سازی خود بخود پھر ہم جب انشاءاللہ 2-3 ماہ کے بعد بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے کہ جو کچھ میں آپ کے جرگے میں کہہ کے گیا، جرگے کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ ارطغرل پہ بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ارطغرل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ محمد بن سلمان اور محمد بن زید اور عالم عرب اور ہمارے تعلقات اس سے بہت اوپر ہیں۔ تو آپ یہ اپنے پرائم منسٹر سے کبھی نہیں کہتے کہ جی آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ ملک کے پرائم منسٹر ہے، بیٹھ کے ٹویٹ کر کے کبھی ارطغرل کی تعریف ہے، کبھی ترکی کے نظام سے متعلق ٹویٹ ہے، تو پرائم منسٹر کو تو بڑی چیز ہے۔ پرائم منسٹر روز کہتا ہے مدینہ منورہ کی ریاست، تو مدینہ منورہ کہاں ہے؟ وہ سعودی عرب میں ہے، تو ہم تو وہی نظام چاہتے ہیں جو مدینہ منورہ کی ریاست کا ہے، اور ہماری دعا ہے اللہ ہم سے کام لے اور پاکستان واقعی حقیقی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی طرف چلا جائے۔ ہمارا تو ایم ہی یہ ہے۔ نہیں وہ مدینہ کی ریاست وہ تو کسی وہ تو مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہے، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں ترکی کا نظام، ہم تو یہاں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست لانا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک اس سلسلے میں؟ انشاءاللہ پیش رفت ہوگی، یہ خالی عمران خان یا اس کی کابینہ نہیں بنا سکتی، ہم سب کو مل کے بنانا ہے۔ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہم سب کو مل کے بنانا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں آپ تو عالم فاضل آدمی ہیں، نہیں میں تو طالب علم ہوں دین کا۔ جمعے کا خطبہ امیر المومنین دیا کرتے تھے۔ اللہ کرے گا وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں مدینہ کی ریاست میں اپنے آپ کو ہر ہفتے احتساب کے لیے امیر المومنین پہلے پیش کیا کرتے تھے نا؟ بالکل، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، غیر جانبدار ہو۔ آپ کی ریاست مدینہ میں یہاں تو احتساب ہونے ہی کوئی نہیں دیتا، یہاں تو دوسروں کا ہو رہا ہے۔ یہاں تو جہانگیر ترین کون ہیں؟ تحریک انصاف کے نہیں تھے؟ اور میں کتنی مثالیں، عبدالعلیم خان کون تھے؟ بات یہ ہے کہ اچھا وہ میٹھا میٹھا ابھی بھی جہانگیر ترین باہر ہے، اور وہ تو جب ناراض ہو گئے خان صاحب ان سے۔ نہیں یہ نہ کریں۔ ایک بات جو ہے، آپ کو اختلاف سیاسی ہو سکتے ہیں، ایک چیز پہ عمران خان بڑا کلیئر ہے، اور وہ ہے کہ نظام احتساب اور نظام انصاف کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ ہم قرآن میں بھی اللہ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، ہم کوشش کر رہے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم نہیں کہتے غلطیاں نہیں ہوتی، انسان ہیں، لیکن نہ نیت خراب ہے نہ اپنے عمل میں کوئی کمی ہے۔ نہیں نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو کوشش کر رہے ہیں، اب کیا کریں، خرابیاں اتنی پیچھے سے آئی ہوئی ہیں کہ ان کی اصلاح میں وقت لگے گا، لیکن مایوسی نہیں ہے۔ پیچھے سے کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ جو نئی آپ لائے ہوئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک کریں گے اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور نظام کو بھی بہتر کرنا ہے۔ کیا یہاں کو کسی کو ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ جس طرح لوگ جو ہیں، یہ چیخو پکار کس چیز کی ہے؟ یہ چیخو پکار اسی چیز کی ہے۔ وہ تو عمران خان نے نہیں ڈالا ہے، وہ تو عمران خان کے آنے سے پہلے ان کو ڈالا گیا ہے۔ جو تم نے ایک دوسرے کے بارے میں گھر عمران خان آنے سے پہلے بھیجا گیا آپ ہی کے پروگرام میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جھوٹ، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے بارے میں کہا، جو نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا، پھر ان دونوں نے جو مولانا کے بارے میں کہا، تو بھائی ہم کس کو سچ مانیں؟ یا کوئی تو ان میں سے جھوٹا ہے نا، اور مولانا نے جو ان دونوں کے بارے میں کہا،
اچھا ان میں بالکل یقیناً ایک جھوٹا ہوگا، لیکن جو شیخ رشید کے بارے میں عمران خان نے کہا، جو چودھریوں کے بارے میں کہا، تو اگر ان کو بھی پھر جھوٹا مانے نا۔ سیاست کے میدان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہاں تو آپ کے لیے حلال اور ان کے لیے حرام۔ نہیں دیکھیں، اگر بہتری کی طرف کوئی چیز جائے کہ مجھے اپنے بھائی سے کوئی بدگمانی تھی وہ ختم ہو جائے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں تو ان کے کے دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو گئی، ان دو بھائیوں کی بدگمانیاں بھی وہ ہو گئی ہے، اور وہ تو آئین کی بالادستی کی لیے بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے تو بدگمانی ختم کی تو ایک کو وزیر داخلہ بنا لیا، ایک سپیکر ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیبنٹ جو آئے گی کبھی ان کی، جب اول تو کوئی نظر نہیں آتے آثار، 2030 کے بعد یا 33 کے بعد، تو ہم دیکھیں گے کیا حالات ہے۔ ابھی تو وہ اپنے اوپر اتفاق نہیں کر پا رہے کہ کرنا کیا ہے۔ ادھر بھی تو ابھی تک آپ کے حکومت کا وزیر اطلاعات پہ اتفاق نہیں ہو رہا، کسی وزیر پہ روزانہ بدلتے۔ دیکھیں اگر عمران خان نے سچ مچ ریاست مدینہ بنانا ہوتا، آپ کو شروع دن سے وزیر اطلاعات بنا دیتے۔ نہیں مجھے کیوں بنا دیتے؟ بہترین وزیر اطلاعات ہے ہمارے شبلی فراز صاحب، فواد صاحب بہترین وزیر اطلاعات۔ آپ دیکھیں اس طرح جواب جو ہے، اور اس طرح اس کو پردے میں نہیں، شاہ محمود قریشی نہیں چھپا سکتے، فواد چودھری نہیں کر سکتے، وہ باقی نے جو آپ نے کر دیا۔ میں چھپاتا نہیں ہوں، میں ظاہر کر دیتا ہوں، ظاہر میں بڑی قوت ہوتی ہے سچ میں، اس لیے وہ چھپانے سے تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن بات سیدھی سی ہے، تو ان کو سب سے یہ کپتان کو پتا ہے کہ اس نے فیلڈ کہاں کھڑی کرنی ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کا حق ہے کہ وہ کسے وزیر اطلاعات لگائیں، کسے وزیر داخلہ لگائیں، یہ بطور وزیر اعظم یہ ان کا حق ہے۔ اب یہ حق بھی تو ہم ان کے پاس رہنے دیں۔ کپتان خود کرتا ہے؟ بالکل کپتان خود کرتا ہے۔ اچھا تو روز ان کی سوچ بدلتی ہے؟ ممکن ہے ایک آدمی اچھا نہیں فیلڈ کر رہا ہو تو اس کو دوسری جگہ سمجھے مناسب ہے تو اس کی جگہ نیا فیلڈر لے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹیم میں سارے کمنٹریٹر بھرتی کر لی ہے نا، ہر ایک ترجمان انہوں نے کہا کچھ کھلاڑی بھی، بیٹنگ فیلڈنگ والے بھی کچھ وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اور افواہ سازی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں نا ہر دوسرے دن تو آپ ہمیں کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنا دین بھی بچانا ہے، اپنا ملک بھی بچانا ہے۔ بس ناظرین، ایک بندہ عالم دین بھی ہو، پہ بھی عبور ہو، منطق پہ بھی عبور ہو، سیاستدان بھی ہو، اور پھر عمران خان صاحب کا مشیر بھی ہو، تو ان کا انٹرویو کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کو لاجواب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور حافظ طاہر اشرفی صاحب نے آج یہی کچھ کر لیا۔ بہرحال لیکن جو سوالات ذہنوں میں تھے وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیے۔